بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 4 ایسے اعمال کا ذکر کروں گی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور جو کوئی ان کو کثرت سے کر لے گا ان کو اللہ رب العزت ایسی رحمتوں، ایسی برکتوں اور ایسی عظمتوں سے نوازے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں شب جمعہ اور جمعہ کے دن یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کو سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ محترم ناظرین، دیکھیں کہ ماہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک میں مانگنے والے کو اللہ رب العزت مایوس نہیں کرتا، کیونکہ یہ بڑا ہی عظمتوں والا اور بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں آپ اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اللہ رب العزت کو منا لو، اللہ رب العزت سے جو مانگنا ہے مانگ لو، اپنی حاجات کو مانگ لو، اپنی ضرورتوں کو مانگ لو، اپنی مرادوں، اپنی خواہشوں کو پورا کروا لو۔ یہ عمل ہر وہ میرا بہن بھائی کر سکتا ہے جسے کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہو، جیسا کہ پسند کی شادی، کاروبار کی ٹینشن، غریبی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا پھر کوئی ایسا بہن بھائی جو مقروض ہے، یا پھر وہ اولاد کو پانا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرے، اپنی مرادوں کو، اپنی تمناؤں کو ضرور پائے گا۔ مختصر یہ کہ آپ ہر طرح کی پریشانی کے لیے، ہر طرح کی مشکل کے لیے کر سکتے ہیں، اور رمضان میں تو ان اعمال کے کرنے سے اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے اپنی بخشش طلب کرو، اپنے والدین کی بخشش طلب کرو۔ اپنے ان اعمال کی طرف آنے سے پہلے ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر ان اعمال کو کرنا شروع کرنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد کریں، کیونکہ فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس پہلے عمل کو پورا کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک کا ذکر کرنا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ ہو اور صفاتی نام یا رزاق ہو، ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ ہو یا رزاق ہو، یا اللہ ہو یا رزاق ہو، 1000 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ استغفار ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کرنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کم از کم 313 بار ضرور پڑھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرنا ہے، لیکن آپ نے 313 سے کم نہیں پڑھنا۔ جب آپ ان تینوں کاموں کو مکمل کر لیں
تو اس کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت سے جنت کی طلب کرنی ہے، دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، اور ان گناہوں سے باز رہنے کی آپ نے پکی اور سچی نیت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں یا رب، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے اللہ رب العزت کو منانے کی، راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جب میرا سونا رب راضی ہوگا تو آپ کو ہر اس مشکل سے نکالے گا جس میں وہ اپنے پیارے بندوں کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی مرادوں کو، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت مہینے میں آپ اللہ رب العزت کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ اور آخر میں رمضان میں جمعہ کے حوالے سے ایک اور عمل بتاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔